حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، ایک دن والدہ لے کر کے گئی. اچھا والدین ابا آزر اور امی یہ مشرک تھے. حضرت ابراہیم کو ایک دن لے کر کے والدہ گئی. نبی ابتدائی سے قربان جاؤ میرے ماں باپ قربان جائیں. نبی کتنا بڑا ذہین ہوتا ہے. نبی ماں کے پیٹ سے موحد پیدا ہوتا ہے، توحیدی پیدا ہوتا ہے. تو نمرود تھا میرے طرح رنگ میں کالا سا، وہ کوئی اسپین بھی نہیں تھا جیسے کہ پٹھان کہتے کہ جی اسپین ہے ڈیر خشتہ ہے جی اسپین ہے. کوئی اسپین میں اسپین نہیں تھا. وہ تھائی بدنما قسم کی شکل بھی اس کی بگڑی ہوئی تھی. لوگ سامنے بیٹھے ہوئے. والدہ نے کہا بیٹا، کہا جی اماں، کہا ہمارا خدا یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام معصومانہ انداز میں کہتے ہیں امی جی یہ لوگ. ابو جہل جب مردار ہو گیا بدر میں، در پدر ہو گیا، اس کا بیٹا بھاگ گیا حضرت اکرمہ جو بعد میں بن گیا رضی اللہ عنہ. سب کہو رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ. بعد میں صحابی بن گیا بیٹا. ابو جہل جب مردار ہو گیا، بیٹا حضرت اکرمہ اب تک حضرت نہیں تھا، اب تک رضی اللہ عنہ نہیں تھا. بیٹا یہاں سے بھاگا کہ میں مکے کو چھوڑ کر کے کسی اور ملک میں چلا جاؤں. چلا گیا سمندر پہ، کشتیاں تھیں اس زمانے میں. یہ انجن والے یہ کشتیاں یہ بڑے بڑے تو نہیں ہوتے تھے. کشتی پہ سوار ہو گیا اور جیسے سمندر کے اندر چلے گئے تو پھر سمندر مست ہو گیا. سمندر کی موجیں آ گئیں، سمندر کی موجیں. تو کشتی بان نے، کشتی کے ملاح ناخدا جس کو کہتے ہیں ہمارے بلوچ لوگ، فارسی لوگ کہتے ہیں ناخدا، کشتی کے ڈرائیور نے یہ کہا کہ لوگوں سمندر مست ہے. تھا کافر، تھا مشرک کشتی کو چلانے والا. کہنے لگے آج سمندر مست ہے، آج ہمارے معبود ہمیں نہیں بچا سکیں گے. وہ جو بت جو ہم پتھروں کو پوجتے ہیں، بتوں کو جو ہم پوجتے ہیں، وہ بت نہیں بچا سکتے. وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم غرق ہو جائیں گے. اللہ کو پکارو. قرآن خود کہتا ہے کہ کافر بھی اپنے مسائل میں کافر بھی کبھی مجبور ہو کر کے وہ بھی جانتا ہے کہ کچھ بڑے مسائل پیروں کے حل میں نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، مردوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، درختوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب دریا کے موجوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں تو کافر بھی مخلص ہو کر کے اللہ کو پکارتا ہے. اس لیے ڈرائیور نے یہ کہا کہ بھائی صاف سی بات ہے، آج بت نہیں بچا سکتے، سمندر مست ہو چکا ہے. آپ کے پٹھانوں کا مجھے معلوم نہیں ہے، ہمارے بلوچ جب دیکھتے کہ کشتی ان کی غرق ہوتی ہے نا، کشتی غرق ہونے والی ہے، تو بلوچ پھر یہ کہ سمندر کا پانی اٹھا کر کے پیتے 3-4 گھونٹ، کہتے ہیں اے سمندر اب حیا کر، اب تو ہم تیری پناہ میں آ گئے. بلوچ کہتے اب میں آپ کے پناہ میں. جیسے پٹھان قتل کر کے کہیں بھاگ جاتے ہیں، کسی دوسرے بڑے پٹھان کے پناہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ابھی آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، میرے گھر پہ آ گیا، کوئی آئے گا میں لڑوں گا. ہاں جب یہاں سے نکلے تو پھر ہمارے بلوچ یہ سیاست کرتے ہیں کہ وہ دریا کا سمندر کا فوراً پانی پیتے، پانی پی کر کہتے ہیں کہ اے سمندر اب تو شرم کر، ہمیں غرق نہیں کرنا. کشتی تو غرق ہو رہی ہے لیکن ہمیں غرق نہیں کرنا، ہم تیرے پناہ میں آ گئے. بلوچوں کی سیاست ہے جی، یہ ان کی سیاست ہے. اب انہوں نے کہا کہ ابو جہل کے بیٹے نے اکرمہ نے کہ بھائی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ سمندر زیادہ مست ہوتا ہے، اس کی موجیں آتی ہے، تو اس کو ٹالنے والا ایک اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. نہ لات ہے، نہ عزا ہے، نہ ود ہے، نہ سوا ہے، نہ یغوس ہے، نہ یعوق ہے، یا نہ نصر ہے. یہ بڑے بڑے بزرگوں کے نام بھی تھے، لوگوں کو پوچھتے تھے، پوچھنا شروع کر دیا. کہا آج کوئی بھی نہیں بچائے گا. اکرمہ نے کہا کون بچائے گا؟ کہا اللہ. وہ بھی مشرک تھا، کافر تھا. تو حضرت اکرمہ نے کہا کون بچائے گا؟ کہا اللہ. آج بت نہیں بچائیں گے، اللہ. اس نے کہا میں تو اسی اللہ کی جنگ لڑ کر کے محمد سے بھاگ چکا ہوں، ابا میرا مردار ہو گیا بدر کے اندر، ابا در پدر ہو گیا بدر میں. میں محمد سے لڑ کر کے آیا ہوں، محمد سے لڑ کر کے اسی لیے آیا ہوں کہ اس خدا سے، اس اللہ سے ہم بھاگنے والے. اور تو کہتا ہے مشرک ہو کر، تو کافر ہو کر کے ہمارا، پھر بھی کہتے کہ اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا. اس نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے، تو پسنجر ہے، سواری ہے، تیرا تجربہ نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہے. ہم روزانہ
یہ ہے کہ کشتیاں اور جہاز چلاتے ہیں سمندر میں، لیکن سمندر جب مست ہوتا ہے تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم پکارتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے سورہ یونس میں 11ویں پارے میں کہ کافر بھی کسی اسٹیج پر پہنچ کر کے کافر بھی سمجھتا ہے کہ اب یہ سخت مرحلہ آ چکا ہے، اس مرحلے میں سوائے اللہ کے کوئی اور بچانے والا نہیں۔ اس نے کہا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کہا اس اللہ کے بارے میں تو میں محمد سے لڑ چکا ہوں، ابا در پدر ہو گیا، اگر یہ اللہ بچاتا ہے تو کشتی واپس کرو، میں واپس ہی پہ جاؤں۔ واپس جب ہو گیا، واپس دوڑ دوڑ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، ابا تو جہنم میں پہنچ گیا، کتنے بڑے بڑے سردار وہ جہنم میں پہنچ گئے، ہماری لڑائی آپ سے اللہ پر ہے، اور آپ کہہ رہے کہ تمام مسائل کو اللہ حل کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اللہ ساری کائنات کے مسائل کیسے حل کر دے؟ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے ابا لڑ کر کے مردار ہو گیا، اور میں آپ سے باغی بن کر کے بھاگ گیا سمندر میں، لیکن ہمارے اپنے کمیٹی کے لوگ اور ہمارے اپنے مذہب کے لوگ، ان کا تجربہ یہ ہے کہ سمندر جب مست ہوتا ہے، اس کی موجیں آتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہاں کوئی بت نہیں بچا سکتا، کوئی پیر و مرشد نہیں بچا سکتا، ایک اللہ ایک اللہ۔ جب تمام مسائل کا حل خود کافر بھی مجبور ہو کر کے کہتے تمام مسائل کا حل اللہ ہے، تو اے محمد آپ بھی تو یہی کہتے ہیں، تو پھر آپ سے لڑائی کس بات کی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا جی۔ ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے اب رضی اللہ عنہ بن گیا۔ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ساتھی اپنے نظریے کو ٹھیک کر لیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سارا یہ سب کچھ۔ آپ نے سوچا نہیں ہے کبھی کہ میں خوش ہونا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی کوئی پریشان ہے، کوئی ذات ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے، میں بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ تیری دولت کہاں گئی کہ تو اس اسٹیج پہ پہنچا؟ تو اربوں کا مالک ہے، حرام خور بیٹوں کے لیے تو آپ نے بہت کچھ جمع کیا، لیکن وہ کون ہے کہ جس نے تجھے محتاج بنایا، اس اسٹیج پہ پہنچایا؟ وہ کون ہے کہ تو بیت الخلاء جا بھی نہیں سکتا، اس سے پہلے تیرا پیشاب نکلتا ہے؟ یہ کون ہے؟ تو اپنے چمبے سے بھی لوگوں کو مارا کرتے تھے۔ میں بتاتا ہوں، یہاں ایک پٹھان ہے، وہ میرا مرید ہے، اس نے ایک مکہ مارا، سامنے والا مر گیا، ایک مکہ ظالم کے بچے نے۔ آئے تو آپ کو زیارت کراؤں گا، مجھے کہتا استاد جی میں آپ کا گن مین بنتا۔ میں کہا بابا بس ضرورت نہیں ہے، تو میرا گن مین بنے گا، کوئی معمولی نخرہ کرے گا، ایک مکہ مارے گا مرے گا۔ پہلوان کو جب ایک مکے سے آپ نے مار دیا، لیکن اس قسم کے بڑے بڑے پہلوان، اس قسم کے بڑے بڑے پہلوان، ان کو سوچنا چاہیے کہ میں تو پہلوان تو تھا، لیکن اب بوڑھا ہو کر کے بیت الخلاء اس طرف ہے، یہاں سے نکلتا ہے وہ شر 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 پیشاب شلوار میں نکل گیا، اپنے پاخانہ کو روک بھی نہیں سکتا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، یہ غور نہیں کرتے ہیں تمہاری طاقت کیا ہے؟ طاقتور وہ ہے جس کے اشارے پہ کائنات چلتی ہے۔ آدمی کبھی مغرور ہو کر کے خدا کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، خدا کے ساتھ بھی ٹکر لیتا ہے۔ مولوی منظور کو تو آپ زیر کر سکتے، جیت سکتے، کشتی میں مولوی منظور کو مار سکتے ہیں، لیکن خدا سے آج تک کشتی میں کوئی جیتا نہیں، کوئی ماکلال جیتا نہیں ہے اللہ سے۔ اور طاقتوروں کا انجام آپ نے دیکھا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ نمرود نے پوری کائنات کی حکومت کی ہے، لیکن طاقتور اوئے پوری دنیا کی حکومت میری ہے، پوری دنیا کی حکومت میری ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ زندہ بھی کرتا ہے، زندگی بے جان میں جان ڈال دیتا ہے، اور روح کو قبض بھی وہ کر لیتا ہے، روح سارے ارواح اسی کے پاس چلے جاتے ہیں، تو کر کے دکھا دے۔ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا، تو مغرب سے لا کر کے دکھا تو دے۔ لیکن ان بادماشوں کو سمجھانا، خر دماغ ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا وہی مسئلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، ایک دن والدہ لے کر کے گئی، اچھا والدین ابا آزر اور امی یہ مشرک تھے، حضرت ابراہیم کو ایک دن لے کر کے والدہ گئی، نبی ابتدائی سے قربان جاؤ میرے ماں باپ قربان جائیں، نبی کتنا بڑا ذہین ہوتا ہے، نبی ماں کے پیٹ سے موحد پیدا ہوتا ہے، توحیدی پیدا ہوتا ہے۔ تو نمرود تھا میرے طرح رنگ میں کالا سا، وہ کوئی اسپین بھی نہیں تھا جیسے کہ پٹھان کہتے کہ جی اسپین ہے، ڈیر خشتہ ہے جی اسپین ہے، کوئی اسپین میں اسپین نہیں تھا، وہ تھائی
بدنما قسم کی شکل بھی اس کی بگڑی ہوئی تھی، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے. والدہ نے کہا بیٹا، کہا جی اماں، کہا ہمارا خدا یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام معصومانہ انداز میں کہتے ہیں امی جی یہ لوگ تو اس سے زیادہ خوبصورت ہے. امی جی عجیب خدا ہے، گدھے کی طرح ہے. جو خالق بنا اس کی شکل گدھے کی ہے، اور دوسروں کے دوسرے اسپین خلق ڈیر خائستہ خلق ہے. لیکن پھر بھی لوگ ایسوں کو پوچھتے ہیں، السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.